دوستوں میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ آج پہلی بار آپ کو اس سوال کا ایسا جواب ملے جو برسوں سے آپ کے دل و دماغ کو اذیت دے رہا ہے۔ شاید آج کے بعد آپ خود کو اس دھوکے، اس بے وفائی کا قصوروار سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ جان جائیں گے کہ اس بے وفائی کی وجہ آپ نہیں تھے۔ اگر آپ کو کسی اپنے انسان نے دھوکہ دیا ہے، اگر آپ نے کسی ایسے شخص پر اپنی زندگی، اپنا اعتماد اور اپنی محبت لٹا دی تھی جس نے آخر میں کسی اور کو چن لیا، تو میں جانتا ہوں کہ اس درد کی شدت کیا ہوتی ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف صرف اس بات کی نہیں ہوتی کہ وہ چلا گیا، بلکہ اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ ایسا کر کیسے گیا۔ ہر رات ایک ہی سوال آپ کے ذہن میں گونجتا ہے، آخر کیوں؟ کیا میری محبت کم تھی؟ کیا میں کافی اچھا نہیں تھا؟ کیا مجھ میں ایسی کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ کسی اور کی طرف چلا گیا تھا؟ آخر اس دوسرے انسان میں مجھ سے کیا اچھا تھا؟ یہ سوال انسان کے دل سے زیادہ اس کی شخصیت کو زخمی کرتے ہیں۔ ایسا اعتماد ٹوٹنے لگتا ہے، اپنی ویلیو پر، اپنی قدر پر شک ہونے لگتا ہے، اور انسان دوسروں سے پہلے خود اپنی نظروں میں گرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ بہت سی بے وفائیاں، بہت سے دھوکے محبت ختم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ہوتی ہیں کہ دھوکہ دینے والا خود اپنے اندر ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کا ساتھی بھی نہیں جانتا۔ بعض اوقات مسئلہ آپ کی کمی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اپنے بچپن کے زخم، اس کی شخصیت، اس کی کمزوریاں، یا اس کے اندر موجود وہ خلا ہوتا ہے جسے وہ غلط طریقے سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بے وفائی کے پیچھے چھپے انہی نفسیاتی رازوں کو سمجھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ کچھ لوگ محبت ہونے کے باوجود بھی دھوکہ کیوں دیتے ہیں، بچپن کے تجربات انسان کو کس طرح بے وفائی کی طرف دھکیل سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو مسلسل دوسروں کی توجہ کیوں چاہیے ہوتی ہے، اور کیوں بعض افراد بغیر کسی پچھتاوے کے دوہری زندگی گزار لیتے ہیں۔ وہ اپنے پارٹنر کو بھی خوش رکھتے ہیں اور ساتھ میں کسی دوسرے انسان کے ساتھ بھی اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات، اس ویڈیو کے آخر تک آپ صرف یہ نہیں جانیں گے کہ انہوں نے دھوکہ کیوں دیا، بلکہ آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اس دھوکے کی ذمہ داری ہمیشہ آپ کی نہیں ہوتی، اور یہی سمجھ آپ کے زخم بھرنے، خود کو معاف کرنے اور دوبارہ اپنی قدر پہچاننے کی طرف پہلا اور شاید سب سے اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے اصل حقیقت جسے لوگ قبول نہیں کرتے۔ جب کوئی شخص دھوکہ کھاتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی تھی، شاید میں اتنا اچھا شریک حیات نہیں تھا، شاید میری محبت کم پڑ گئی، یا شاید اگر میں اس کا زیادہ خیال رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہی سوچ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے فیصلے کی سزا خود کو دینے لگتا ہے۔ لیکن نفسیات ہمیں ایک ایسی حقیقت بتاتی ہے جسے قبول کرنا آسان نہیں، مگر یہی حقیقت شفا کی پہلی سیڑھی بھی ہے۔ ہر بے وفائی محبت ختم ہونے کی وجہ نہیں ہوتی۔ جی ہاں، بعض اوقات ایک انسان اپنے ساتھی کو نہیں بلکہ اپنی ہی اندرونی کمزوریوں، خوف، ادھورے پن اور ذہنی الجھنوں کے ہاتھوں ہار جاتا ہے۔ وہ اپنے اندر چلنے والی جنگ سے بچنے کے لیے ایسا فیصلہ کر بیٹھتا ہے جو صرف ایک رشتہ نہیں توڑتا بلکہ کئی زندگیاں بکھیر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے شریک حیات کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں جو ہر لحاظ سے اچھا ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، خیال رکھنے والا ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، معاشرے میں ایک مقام رکھتا ہے۔ اگر دھوکہ صرف ساتھی کی کمی کی وجہ سے ہوتا تو پھر اچھے لوگوں کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ ہوتی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر رشتے میں مسائل نہیں ہوتے۔ یقیناً اختلافات، غلط فہمیاں اور جذباتی فاصلے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کے باوجود دھوکہ دینا، بے وفائی کرنا ایک ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کی جڑیں اکثر اس شخص کی اپنی شخصیت، سوچ اور ماضی میں چھپی ہوتی ہیں، نہ کہ صرف اس کا شریک حیات اس کی وجہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ پوری کہانی اپنے آپ پر ختم کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اصل کہانی دوسرے انسان کے اندر لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو صرف آغاز ہے، کیونکہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ اندرونی زخم کون سے ہوتے ہیں جو ایک انسان کو بے وفائی جیسے تباہ کن راستے پر لے جاتے ہیں۔ حیران کن بات یہ کہ ان میں سے بہت سے زخم اس وقت لگ چکے ہوتے ہیں جب وہ صرف ایک بچہ تھا۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ بچپن کے یہی تجربات بڑے ہو کر محبت، اعتماد اور وفاداری کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ بچپن کے زخم محبت کو کیسے تباہ کرتے ہیں؟ اب سوال یہ کہ آخر ایک انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اگر وہ واقعہ محبت کرتا تھا تو پھر یہ دھوکہ کیوں دیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس رشتے کی شروعات تک نہیں بلکہ اس کے بچپن تک جانا ہوگا۔ نفسیات کے مطابق بچپن میں والدین یا دیکھ بھال کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق یہ طے کرتا ہے کہ بڑے ہو کر ہم محبت کو کیسے سمجھیں گے، رشتوں میں خود کو کتنا محفوظ محسوس کریں گے، اور کسی کے قریب آنے یا دور جانے پر ہمارا رد عمل کیا ہوگا۔ سمجھنے کے لیے فرض کریں
ایک لڑکی ہے عائشہ، بچپن میں اسے کبھی بہت محبت ملی اور کبھی اچانک نظر انداز کر دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر ہمیشہ یہ خوف رہا کہ کہیں اسے چھوڑ نہ دیا جائے۔ شادی کے بعد بھی اگر اس کا شوہر چند گھنٹے مصروف رہتا یا فون نہ اٹھاتا تو وہ فوراً یہی سمجھتی کہ شاید اب وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ ایسے میں اگر کوئی دوسرا شخص اسے اہمیت دیتا یا اس کی تعریف کرتا تو وہ اس توجہ کو محبت سمجھنے لگتی۔ بعض اوقات یہی کمزوری انسان کو بے وفائی جیسے فیصلے تک لے جاتی ہے۔ دوسری طرف احمد تھا، جسے بچپن میں اپنے جذبات ظاہر کرنے پر کمزور سمجھا جاتا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ کسی پر زیادہ انحصار کرنا خطرناک ہے۔ بڑے ہو کر وہ محبت تو کرتا تھا، لیکن جیسے ہی رشتہ زیادہ گہرا ہونے لگتا اسے گھٹن محسوس ہونے لگتی۔ ایسے لوگ بعض اوقات کسی دوسرے تعلق کی طرف صرف اس لیے میل ہو جاتے ہیں کہ وہاں وقتی قربت تو ہوتی ہے مگر جذباتی ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں۔ یہ دونوں لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں مگر ایک حقیقت مشترک ہے، وہ اپنے موجودہ رشتے سے زیادہ اپنے ماضی کے زخموں کے رد عمل میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر انہیں خود بھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بچپن کے زخم کسی کو دھوکہ دینے کا جواز نہیں بن سکتے۔ وہ صرف یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ بعض لوگ اس راستے تک پہنچتے کیسے ہیں، کیونکہ آخرکار بے وفائی ایک انتخاب ہے اور ہر انتخاب کی ذمہ داری اس شخص پر ہوتی ہے جو اسے منتخب کرتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ لوگ ماضی کے زخموں سے نہیں بلکہ اپنے اندر موجود ایک ایسے خلا کی وجہ سے بے وفائی کرتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتا۔ انہیں محبت سے زیادہ مسلسل یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اب بھی کسی کے لیے خاص ہیں۔ کچھ لوگ محبت نہیں اپنی انا کو زندہ رکھنے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں۔ ہر بے وفائی کے پیچھے محبت کی کمی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو اندر سے خالی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی عزت نفس اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ اپنی قدر دوسروں کی نظروں میں تلاش کرنے لگتا ہے۔ شروع میں ہر رشتہ بہت خوبصورت لگتا ہے، تعریفیں، توجہ، محبت بھرے پیغام اور ایک دوسرے کو خاص محسوس کروانے کا جذبہ فطری ہوتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ یہی رشتہ معمول کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ محبت ختم نہیں ہوتی، صرف اس کا اظہار بدل جاتا ہے۔ مگر کچھ لوگ اس تبدیلی کو محبت کی کمی سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مسلسل یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اب بھی پرکشش، اہم اور دوسروں کی توجہ کا مرکز ہے۔ پھر اگر کوئی نیا شخص ان کی تعریف کرے، ان میں دلچسپی لے یا انہیں خاص محسوس کروائے تو ان کے دماغ میں خوشی پیدا کرنے والا کیمیکل ڈوپامین خارج ہوتا ہے۔ یہی احساس انہیں بار بار اس نئی توجہ کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نئے انسان سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس احساس کے عادی ہو جاتے ہیں جو وہ انسان انہیں دیتا ہے۔ نفسیات میں اسے ویلیڈیشن ایڈکشن یعنی دوسروں کی منظوری اور تعریف کا نشہ کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ محبت نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، وہ اپنے اندر کے خالی پن کو وقتی تعریفوں سے بھرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو فوراً یہ نتیجہ مت نکالیں کہ آپ میں کوئی کمی تھی۔ اکثر مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کافی نہیں تھے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کبھی خود کو کافی سمجھ ہی نہیں سکا۔ جو انسان اپنی قدر صرف دوسروں کی تعریف سے محسوس کرتا ہو وہ ایک تعریف ختم ہونے پر دوسری تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن بے وفائی کی دنیا میں ایک اور بھی خطرناک حقیقت موجود ہے۔ کچھ لوگ صرف توجہ کے بھوکے نہیں ہوتے بلکہ ان کی شخصیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ انہیں دوسروں کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دھوکہ دینا صرف ایک فیصلہ نہیں بلکہ ایک عادت بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے جھوٹ بولنا مشکل نہیں ہوتا۔ اب تک میں نے ان لوگوں کی بات کی جو اپنے خوف یا کمزور عزت نفس کی وجہ سے غلط فیصلے کرتے ہیں، لیکن اب میں ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے جا رہا ہوں جسے سمجھنا شاید سب سے زیادہ مشکل ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ برسوں تک دوہری زندگی کیسے گزار لیتے ہیں؟ وہ اپنے شریک حیات کی آنکھوں میں دیکھ کر محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اسی دوران کسی اور کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ کہ ان کے چہرے پر نہ گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ شرمندگی اور نہ ہی کوئی واضح احساس جرم۔ وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے شریک حیات کو بھی خوش رکھتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو مضبوط بنا کے رکھتے ہیں۔ نفسیات کے اندر ایسی شخصیات کی کچھ خصوصیات بیان کی جاتی ہیں جنہیں ٹارک ٹریٹ کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد اپنی خواہشات کو دوسروں کے جذبات پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے اندر خود کو غیر معمولی سمجھنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں۔ ان کے اندر دوسروں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ لوگ اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک اور خطرناک صلاحیت ہوتی ہے، کمپارٹمنٹلائزیشن۔ کمپارٹمنٹلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ذہنی طور پر
अलग अलग खानों में तकसीम कर लेते हैं। एक खाने में उनका घर, शरीक हयात, बच्चे और खानदान होता है, जबकि दूसरे खाने में बेवफाई। वो इन दोनों को आपस में टकराने नहीं देते, इसलिए बज़ाहिर वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि धोखा खाने वाला शख्स हैरान रह जाता है। वो बार बार सोचता है कि अगर ये मुझसे मोहब्बत करता था तो फिर ये इतना बड़े झूठ कैसे बोलता था। हकीकत ये है कि हर बेवफा इंसान ऐसा नहीं होता, लेकिन जिन लोगों में ये शख्सियत की खसूसियात मौजूद हों, उनके लिए दूसरों के एतमाद को तोड़ना इतना मुश्किल महसूस नहीं होता जितना एक आम इंसान के लिए होता है। लेकिन अब हम उस वजह की तरफ बढ़ते हैं जिसे बहुत से माहिरीन नफ्सियात बेवफाई की सबसे पेचीदा वजह करार देते हैं। बाज लोग अपने शरीक हयात से नहीं बल्कि अपनी ही जिंदगी और अपनी बदलती हुई शख्सियत से भाग रहे होते हैं। वो आपको नहीं छोड़ रहे थे, वो खुद से भाग रहे थे। अब हम बेवफाई की शायद सबसे पेचीदा वजह की तरफ आते हैं। मशहूर माहिर नफ्सियात एस्टर पेरेल के मुताबिक बाज़ औक़ात इंसान किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत की वजह से बेवफाई नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है कि वो अपनी मौजूदा जिंदगी और अपनी बदलती हुई शख्सियत से फरार चाहता है। सोचिए, वक्त के साथ इंसान सिर्फ शौहर या बीवी नहीं रहता, वो वालिदैन बनता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बिल अदा करने होते हैं, रोजगार का दबाव होता है और ऐसा ऐसा उसे महसूस होने लगता है कि कहीं वो अपनी असल शख्सियत ही खो चुका है। ऐसे में अगर कोई नया इंसान उसकी जिंदगी में आ जाए जो उसे दोबारा खास पुरकशिश और जिंदा महसूस करवाए, तो बाज लोग उस एहसास को अपनी खोई हुई खुशी समझ बैठते हैं। हकीकत में वो उस नए शख्स के पीछे भाग नहीं रहे होते, बल्कि उस पुराने खुद को ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें लगता है कि वक्त के साथ कहीं गुम हो गया है। इसलिए बाज़ औक़ात लोग ऐसे रिश्तों में भी बेवफाई कर बैठते हैं जहां बगैर कोई बड़ी लड़ाई या नफरत मौजूद नहीं होती। मसला हमेशा रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो खला होता है जो इंसान अपने अंदर महसूस कर रहा होता है। लेकिन एक बात यहाँ भी वाज़ेह रहनी चाहिए, अपने आप से फरार की ख्वाहिश किसी दूसरे इंसान का एतमाद तोड़ने का जवाज नहीं बन सकती। बेवफाई फिर भी एक इंतखाब है और इस इंतखाब की जिम्मेदारी उसी शख्स पर होती है जिसने उसे मुंतखब किया है। शायद यही वजह है कि बेवफाई का सबसे बड़ा सबक यह है कि हर धोखा आपकी कदर का फैसला नहीं होता। बाज़ औक़ात वो सिर्फ इस बात का सबूत होता है कि सामने वाला अपनी जिंदगी की उलझनों में इस कदर खो चुका था कि सही और गलत के दरमियान फर्क करना भी भूल गया। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी वीडियो को गौर से सुना है तो शायद अब आप एक अहम हकीकत समझ चुके होंगे। हर बेवफाई के पीछे एक जैसी कहानी नहीं होती, लेकिन एक बात अक्सर मुश्तरक होती है, धोखा देने का फैसला धोखा देने वाले के अपने अंदर की दुनिया से जन्म लेता है। हो सकता है रिश्ते में इख्तलाफ भी हो सकता है कि उस इंसान की ख्वाहिशात पूरी ना हो रही हों, उसके साथ कुछ ज्यादतियां भी हो रही हों और ये गलतियां दोनों तरफ से होती हैं। ये भी हो सकता है हालात मुश्किल हो, लेकिन अगर किसी ने मसाइल का हल बात करने, मदद लेने या रिश्ता खत्म करने के बजाय बेवफाई को चुना, तो इस इंतखाब की जिम्मेदारी उसी पर ऐद होती है। इसलिए अब वक्त आ गया कि आप खुद को कटहरे में खड़ा करना बंद करें। बार बार ये सोचना कि अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं वैसा करता, शायद आपको सुकून ना दे, क्योंकि हर सवाल का जवाब आपके अंदर मौजूद नहीं होता। याद रखें, धोखा आपकी कीमत कम नहीं करता, ये सिर्फ ये ज़ाहिर करता है कि सामने वाला अपने मसाइल का सामना सही तरीके से ना कर सका। उसने अपने अंदर की उलझनों, कमजोरियों या ख्वाहिशात से निमटने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसने एक मासूम इंसान का एतमाद तोड़ दिया। शफा उस दिन शुरू होती है जब आप ये मान लेते हैं कि दूसरे इंसान के फैसले पर आपका मुकम्मल इख्तियार कभी नहीं था, लेकिन आज के बाद आपके पास एक इख्तियार जरूर है, ये फैसला करने का कि आप अपनी बाकी जिंदगी उस धोखे की कैद में गुजारेंगे या उसे सबक लेकर मजीद मजबूत इंसान बनेंगे। जो शख्स आपकी वफादारी की कदर न कर सका, वो आपकी असल कदर का पैमाना नहीं हो सकता। आपकी शख्सियत, आपकी मोहब्बत और आपका इखलास, उसकी कीमत किसी एक इंसान के गलत फैसले से कम नहीं हो जाती। और आखिर में सिर्फ एक बात, जो इंसान अपने अंदर की जंग न जीत सके, वो किसी रिश्ते को भी नहीं बचा सकता। इसलिए कभी भी अपनी कदर उस इंसान के फैसले से मत नापें जो खुद अपने किरदार, अपनी कमजोरियों या अपनी शख्सियत के साथ अमन में नहीं था। अपनी कदर पहचानिए, खुद को माफ कीजिए और याद रखें, बाज़ औक़ात जिंदगी का सबसे दर्दनाक धोखा वो सबक बन जाता है जो इंसान को पहले से ज्यादा मजबूत, बाशऊर और अपनी हकीकत से आशना कर देता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।